نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں کسی کو موت یا زندگی کی سزا اور جزا دینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن ان کی شاہانہ زندگی السلام علیکم۔ نہ جانے میری باتیں آپ کے دل و دماغ تک پہنچ پا رہی ہیں یا بس اوپر اوپر سے اڑتی چلی جا رہی ہیں۔ میں اس جستجو میں رہتا ہوں کہ میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جو کچھ محسوس کرتا ہوں، جو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، میں اپنی زبانی، اپنی کہانی آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں۔ خدا را آپ میری باتوں کو سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں تاکہ ہم بہتر معاشرے میں بہتر انسان بن سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز میری نئی باتیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ سنتے چلے جائیے۔ قوم جب زندہ ہو تو وہ ویلیو کی پرستار ہوتی ہے، اور جب وہ مردہ ہو جائے تو اس کے اکابرین اس کی پرستاری کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یہی ایک لفظ میں زندہ اور مردہ قوم کا خلاصہ ہے۔ زندہ قوم مقاصد کو اہمیت دیتی ہے اور مردہ قوم رجال کو۔ زندہ قوم حال میں جیتی ہے اور مردہ قوم گزرے ہوئے ماضی میں۔ زندہ قوم تنقید کا استقبال کرتی ہے اور مردہ قوم تنقید پر بھپر اٹھتی ہے۔ زندہ قوم حقیقی ایشو پر کھڑی ہوتی ہے اور مردہ قوم فرضی ایشو پر۔ زندہ قوم کو ہر ایک اپنا دوست نظر آتا ہے اور مردہ قوم کو ہر ایک اپنا دشمن۔ زندہ قوم کو صفت تحمل اور برداشت ہے اور مردہ قوم کی صفت عدم تحمل اور عدم برداشت۔ جب کسی قوم کے افراد میں دو علامتیں ظاہر ہو جائیں تو مردہ قوم کی علامت ہوا کرتی ہے، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ساری طاقت تربیت اور تیاری کے محاذ پر لگائی جائے۔ افراد میں لوگوں میں اثر نو زندگی کے اسپرٹ پیدا کرنا ہی اس وقت کرنے کا اصل کام بن جاتا ہے۔ دور عروج تک قومی پروگرام پیش قدمی ہوتا ہے اور دور زوال کا قومی پروگرام تیاری۔ دور عروج میں آگے بڑھنے کا نام عمل ہوتا ہے اور دور زوال میں پیچھے ہٹنے کا نام امن۔ دور عروج میں قوم اپنے اختتام میں ہوتی ہے اور دور زوال میں وہ دوبارہ اپنے آغاز میں پہنچ جاتی ہے۔ برطانیہ یونائٹڈ کنگڈم میں بادشاہت بہت عروج پر ہے۔ بادشاہت کی تاریخ بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ گریٹ بریٹن میں بادشاہت کا سلسلہ 1200 سال سے قائم ہے، 1200 ایئر سے، اور کنگ چارلز سوئم 40ویں بادشاہ ہیں جن کی تاج پوشی ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں بادشاہت کو آئینی حیثیت حاصل ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ہر جمہوری اور آئینی فیصلے کے آخری اتھارٹی کا اختیار ملکہ یا بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے بادشاہ اب اپنی من مانی تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں کسی کو موت یا زندگی کی سزا اور جزا دینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن ان کی شاہانہ زندگی اور ٹھاٹ باٹ آج بھی قابل رشک ہے۔ انہیں کوئی کام کیے بغیر وراثتی طور پر ایسے وسائل اور مراعات میسر ہیں جن پر موجودہ دور میں طرح طرح کے اعتراض اٹھائے اور تنقید کی جاتی ہے۔ برطانیہ میں لوگوں کی اکثریت بادشاہت کی حامی اور شاہی خاندان کے وقار اور شان و شوکت کو ملک و قوم کی عظمت کی علامت سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ چارلز سوئم کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کے بادشاہ کا احترام کرنے سے ہی ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔
ان کا جشن بھی مناتے ہیں، تاج پوشی کا جشن مناتے ہیں۔ بکنگم پیلس تک ہزاروں مرد و خواتین، بچے بوڑھے برطانوی پرچم اٹھائے تاج پوشی کے جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے میڈیاز اس تاریخی یادگار کی تقریب کی براہ راست اس کو لائیو دکھاتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سمیت مختلف کنٹریز، خاص طور پر دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان وہاں پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہت 1200 سالوں سے قائم دائم ہے، اور اس بادشاہت کو کوئی کیوں نہیں ہلا سکتا جو کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کے مطابق رہنا، زندگی گزارنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ کنگ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں عیسائیت کی مذہبی رسومات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں سینٹ ایڈورڈ کا شاہی تاج پہنا کر تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے وہ ڈائمنڈ جوبلی اسٹیٹ کوچ بگی میں اپنی ملکہ کمیلا پارکر کے ہمراہ ویسٹ منسٹر ایبی پہنچے۔ تاج پوشی کی تقریبات کے ہر مرحلے اور ہر لمحے کی پوری دنیا کو لائیو دکھایا جاتا ہے۔ ہائیڈ پارک، گرین پارک اور سینٹ جیمز پارک میں بڑی بڑی اسکرینز آویزہ کی گئیں تاکہ لوگ خوشی سے اپنے بادشاہ کی تاج پوشی کو دیکھتے رہیں۔ 1902 سے شاہی رسم چلی آ رہی ہے کہ برطانوی بادشاہ یا ملکہ تاج پوشی کے بعد بکنگم پیلس کی بالکونی میں اپنے خاندان کے ہمراہ کھڑے ہو کر محل کے باہر جمع ہونے والے عوام کے نعروں اور خیر مقدمی جذبات کا ہاتھ ہلا کر جواب دیتے ہیں، اور اس موقع پر ہیلی کاپٹر اور جنگی طیاروں کے ذریعے شاہی خاندان کو فضائی سلامی دی جاتی ہے۔ کنگ چارلز سوم کی تاج پوشی کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ویسٹ منسٹر ایبی سے بکنگم پیلس تک سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر برٹش آرمی کے 200 اہلکاروں نے اور ان کے علاوہ 1000 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈ بھی متعین کیے گئے تھے۔ برطانیہ میں بادشاہت کے مخالف ایک گروپ نے بھی تاج پوشی کی تقریب کے دوران اپنا احتجاج جاری رکھا۔ انہوں نے شاہی خاندان اور بادشاہت کی مخالفت پر مبنی پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ ان لوگوں نے جہاں کہیں تاج پوشی کے جشن پر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا امن و امان کے ماحول میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، میٹروپولیٹن پولیس نے انہیں آڑے ہاتھ لیا اور تقریباً 64 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو پرامن احتجاج کی بجائے فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملکہ کی وفات کے بعد خیال تھا کہ برطانوی عوام میں شاہی خاندان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوگی اور بادشاہ مخالف لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن تاج پوشی کی تقریبات میں برطانوی عوام کے جوش و خروش اور شاہی خاندان کے لیے اپنائیت کے جذبات نے اس قیاس رائے کی تردید کر دی۔ دنیا میں جو اپنے کنگ کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی شاہی خاندان نے اپنے لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیغام یوں پہنچا رکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی عوام کے دلوں میں حکومت کرتے ہیں۔ یہ اپنی عوام کے قریب ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کو سمجھتے ہیں، اپنی عوام کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، اپنی عوام کو بغیر کپڑوں کے ننگا نہیں رہنے دیتے، اپنی عوام کو بیکار نہیں ہونے دیتے، اپنی عوام کے آرام و آسائش سے سہولتوں پہ توجہ دیتے ہیں، اور یہی حکم بادشاہ کو پارلیمنٹ کو رہتا ہے، اور پارلیمنٹ پہ توجہ بادشاہ کی رہتی ہے، اور آخری دستخط بادشاہی کے ہوتے ہیں تو ملک رواں دواں رہتا ہے۔ اگر یہ پیار محبت ہر ملک کے حکمران کے اندر آ جائے تو کسی ملک کی عوام بھی بھوکی نہیں مرے گی، کسی ملک کی عوام اسٹریٹ کرائم کے ہاتھوں ماری نہیں جائے گی، کسی ملک کی عوام بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی، کسی ملک کی عوام چھوٹے چھوٹے گروپوں کے ہاتھوں برباد نہیں ہوگی، کسی ملک کی عوام بے روزگار نہیں رہے گی۔